ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سیرت۔ پرانی کچھ چیزیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کی جڑ ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ یاد ہوگا میں نے بھی درمیان میں کسی جگہ ایک سیشن کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ حکمت وہ ہے، ویژن وہ ہے کہ آپ ہر چیز میں اللہ کی رضا تلاش کریں، اس کو اللہ کی طرف جوڑ دیں۔ جو نہیں جوڑ پاتے وہ تو صرف فن ہے، اس کی آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بالکل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہے۔ خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کی جڑ ہے۔ کافر و مومن جسموں کا نام نہیں بلکہ نظریات کا نام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ کون کافر ہے جس کا نظریہ کفریہ ہے، کون مومن ہے جس کا نظریہ مومنوں والا ہے۔ تو کافر اور مومن کا تعلق حسن سے نہیں ہے، جثے سے نہیں ہے، جینڈر سے نہیں ہے، ایج سے نہیں ہے، اس کا تعلق نظریات سے ہے۔ آپ نے داڑھی بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، آپ پردہ کرتی ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، نظریات آپ کے کافروں والے ہیں، تو بھائی آپ کافروں میں سے ہو یار، کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ ہاں آپ جو ہے نظریات کے لحاظ سے مومن ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی ایک شکل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہوتا ہے نا، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوتا تھا، ایون ابھی بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے دل میں آتا ہے کہ یار یہ کام کرنے سے میری امی اور ابو کو تو برا نہیں لگے گا، حالانکہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی محبت مجھے آج بھی یہ چیز کرتی ہے کہ ان پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے یار۔ کوئی یہ نہ بولے کہ دیکھو ان کی اولاد ان کے جانے کے بعد یہ کام کر رہی ہے، کیا یہ تربیت کی تھی؟ تو برائی سے بچنے کا خوف آج بھی ان کی محبت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو سیم لائک دیٹ اللہ تعالیٰ کا یہ خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھینٹی مارے گا، اللہ تعالیٰ میری شکل بگاڑ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے پیسوں کا نقصان دے گا۔ مجھے یہ ہے، اور مومن کو یہ ہونا چاہیے ہے کہ یار اگر میں کوئی اللہ کی رضا کے خلاف کام کروں گا تو اللہ کی محبت مجھ سے کم ہو جائے گی۔ یار کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ مجھ سے کم ہو جائے گی۔ کسی نے میرے سے سوال کیا، اسی کو آج میں کی گولڈن بات کر دوں گا کہ دلوں سے دنیا کی محبت کو کیسے کم کیا جائے۔ پہلے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کے ایکسپلین کر دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں
ہم جھوٹ بول کے چیزیں بیچتے ہیں، ہم بے حیا لباس پہنتے ہیں، ہم چہروں پر ایسے ایسے نقش و نگار بناتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غیر شرعی کام کرتے ہیں. وہ ساری دنیا کی محبت ہے. ہمیں خوف ہے دنیا نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. میری ایک کلائنٹ ہے، وہ لاسٹ میں میرا سیشن لے رہی تھی، تو کہتی ہے سر آپ جو باتیں بتاتے ہو لوگ پتہ کیوں نہیں ماننے. کہتے ہیں میری اپنی فرینڈس ہیں، میرے اپنے حلقہ احباب کے لوگ ہیں، وہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر انہیں یہ حقیقت پتہ چل گئی کہ وہ یہ غلط کرتے ہیں تو وہ کیسے یہ غلط کریں گے. پھر انہوں نے تو کرنا ہے یہ غلط. وہ تو کہتے ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں یہ غلط کرنا پڑتا ہے، یہ برے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، یہ دھوکے ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو ایک حقیقت ہے، دنیا کی یہ جو محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب آ جاتے ہیں گولڈن بات کی طرف. آلریڈی یہ گولڈن بات ہو گئی کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب اس سوال کے لحاظ سے میں گولڈن بات بتا رہا ہوں کہ اس دنیا کی محبت کو کیسے کم کیا جائے. دیکھیں ہوتا ہے نا کہ کس قیمت پر. میں کبھی بھی کوئی چیز یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں کوئی جھوٹ بول کے موبائل بیچوں گا تو میں سوچوں گا یار کیا قیمت ملی مجھے، 300 500 1000 2000 10,000 20,000 اوپر مل گئے، لیکن کس قیمت پر؟ دنیا اور آخرت کی رسوائی لے لی میں نے، اللہ کی ناراضگی میں نے مول لے لی. یہ قیمت تو بہت زیادہ ہوگی. تو آپ دنیا کی محبت کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ جو بھی دنیاوی چیز آپ کے ذہن میں آئے آپ سوچیں یار اس کی قیمت کیا ہے. کیا آپ اپنی ماں بیچ کے اپنا گھر بنائیں گے؟ ماں بیچ کے کوئی 0 میٹر گاڑی لیتا ہے؟ نہیں لیتا نا. اسی طرح سے ایمان بیچ کے آپ گاڑی لیں گے؟ یار ایمان بیچ کے آپ پاکستان سے باہر جائیں گے؟ تھوڑا سوچیں کیا قیمت ادا کر رہے ہیں. اللہ کی ناراضگی لے کر آپ شادی کریں گے؟ سوچیں تھوڑی سی دیر کے لیے. تو بڑا آسان ہے دنیا کی محبت کو ختم کرنا کہ دیکھ لیں کہ اس کے بدلے میں آپ کیا قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے، دنیا کی محبت میں اتنا آگے نہیں جائیں گے، تو پھر کیا صلہ ملے گا. جب اس طرح سے انسان سوچتا ہے تو الحمدللہ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. سودا جو ہے کھرا اور بہترین یہی ہے کہ ہر کام رب کی رضا کے لیے کیا جائے، رب کی خوشی کو تلاش کیا جائے، رب کی محبت کو تلاش کیا جائے. تو خود بخود یہ چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، بہت چھوٹی لگتی ہیں. میں کسی کو بتا رہا تھا میں قربانی کے جانوروں کی خدمت جب کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھے کتنا مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ رب کے یہ والا جو کام ہے بہت کم لوگ کر رہے ہوں گے، ان کم لوگوں میں اللہ نے مجھے شامل کر لیا. انشاءاللہ تعالی رب اس کام کی وجہ سے خوش ہوگا. تو جہاں آپ رب کی رضا کو ہر کام میں شامل کر لیں گے، خود بخود یہ دنیاوی محبتیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. میرے خیال سے میں نے آپ کی سوال کا جواب دے دیا. اگر نہیں دیا تو مجھے دوبارہ سوال ڈال دیجیے کہ میں اور تفصیلی کر دوں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ آپ کو دیا تو اس دنیا اور اس دنیا میں ضرور گواہی دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں دے. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.